ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا. یعنی اس بار بدھ کو پہلا روزہ ہوا تھا. تو حضرت کے اس کال کے مطابق یا ان کے تجربے کی بنیاد کے مطابق یہ اللہ والے تھے، لیلۃ القدر پہچان لیتے تھے. تو 29th نائٹ بھی بڑی اس بار امپورٹنٹ ہے. اچھا، بہت بڑے بڑے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور غوث اعظم کا بھی ایک کال ملتا ہے. بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے. اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے. یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار. ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بار آیا؟ 3 بار. اچھا، لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے. بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے، اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی. دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی. اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی. جب شب قدر ہوگی نا، وہ رات بادل نہیں ہوں گے، آسمان پر کلیئر ہوگا وہ آسمان. اچھا، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی ماڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا. شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں. یہاں تو نہیں، شہر میں، گاؤں میں نظر آتے ہیں. لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے، اس سورج کی بھی یہ نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں. وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے.